السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ باب الوتر، اس باب کی تقریباً 5 نشستیں اب تک مکمل ہو چکی ہیں، اور امام طحاوی جن دلائل کو پیش فرما رہے ہیں وہ دراصل وتر کی رکعتوں کی تعداد کے حوالے سے، کہ وتر میں جو مذہب راجح ہے امام طحاوی کے نزدیک وہ یہ ہے کہ وتر میں 3 رکعتیں ہیں۔ اسی سلسلے کی احادیث پیش فرما رہے ہیں جن میں حضرت عائشہ کی روایتیں گزر چکی، ابن عباس کی روایتیں گزر چکی، حضرت علی کی روایت گزری، عمران بن حسین کی روایت گزری، زید بن خالد جوہنی کی روایت گزری۔ آج حضرت ابو امامہ کی روایت سے اپنے سبق کو ہم شروع کریں گے۔ دیکھیے، وقد روی عن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، اور وتر کے بارے میں ابو امامہ کے واسطے سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مروی ہے۔ اس کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو امامہ کی جو حدیث ہے اس کا ظاہر اگرچہ فریق اول کی تائید کرتا ہے، جو حضرات 1 رکعت وتر کو مانتے ہیں، لیکن جب اس پہ غور کیا جائے گا تو یہ معلوم ہوگا کہ ابو امامہ کی جو حدیث ہے یہ دراصل فریق ثالث، یعنی جو حضرات وتر کی رکعتوں کی تعداد 3 مانتے ہیں، یہ ان کی معید ہے۔ اسی کو یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد امام طحاوی نے جو تبصرہ کیا ہے اس تبصرے کی طرف جائیں گے۔ حدیث یہ ہے: ما حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا الخصیب بن ناصح قال حدثنا عمارة بن زادان عن ابی غالب عن ابی امامۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر ب9۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت کے ساتھ وتر کرتے تھے۔ فلما بدنا وکثر لحمه اوتر ب7، اور جب آپ کا جسم اقدس وزنی ہو گیا تو اور گوشت بڑھ گیا، اوتر ب7، تو آپ نے 7 رکعت سے وتر ادا فرمائے۔ وصلی رکعتین وهو جالس، اور 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھی۔ یقرأ فیہما، اور ان 2 رکعتوں میں آپ نے ان 2 سورتوں کو پڑھا: اذا زلزلت الارض، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون۔ اب اس حدیث پاک کو ہم نے دیکھا، اس میں کیا بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعتوں کے ساتھ وتر پڑھتے تھے، اور جب بدن ناس وزنی ہو گیا تو 7 رکعت کے ساتھ وتر پڑھتے تھے، اور بعد میں بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ تو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہو گئی، حضور کا عمل اس میں انہوں نے بیان کیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ خود حضرت ابو امامہ کا ایک فتویٰ بھی ہے، وہ فتویٰ یہ ہے کہ وتر کی نماز یہ 3 رکعتیں ہیں، لہذا فتوے پہ نظر کرتے ہوئے اس روایت میں بھی 3 کی تعداد کو معتبر مانا جائے گا۔ جیسے کہ امام طحاوی یہاں فرماتے ہیں: فقد یجوز ان یکون ذکر شفعہ وہو التطوع ووترہ فجعل ذلک کلہ وترا، یعنی یہ ممکن ہے کہ حضرت ابو امامہ نے جس شفع کا یعنی 2 رکعتوں کا تذکرہ کیا تو ممکن ہے کہ یہ نفل نماز ہو، وہ وتر ہو، اور یہ وتر ہو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نماز پڑھی تو اس پوری نماز کو گویا کہ حضرت ابو امامہ نے وتر سے تعبیر کیا، فجعل ذلک کلہ وترا، اور حضور اکرم اور حضرت ابو امامہ باہلی نے اس پوری نماز کو وتر قرار دے دیا۔ کما قد ذکرنا فی بعض ما تقدم ذکرنا لہ، جیسے کہ اس کی وضاحت گزشتہ ہم کر چکے ہیں۔ وقد روینا عن ابی امامۃ من فعلہ ما یدل علی ھذا، اور خود حضرت ابو امامہ کا فعل بھی اسی بات کو بتاتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی وتر کی تعداد جو ہے وہ 3 رکعت ہے۔ جیسے یہ حدیث ہے: حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا سلیمان بن حیان عن ابی غالب
ان ابا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یوتر بثلاث، ابو غالب کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رکعتوں کے ساتھ وطر پڑھتے تھے. فثبت بذلک، تو اس فتوے سے یہ ثابت ہو گیا ان الوطر عند ابی امامہ رضی اللہ عنہ ہوا ما ذکرنا، کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وطر کی تعداد وہی ہے جو ہم نے بیان کی، یعنی 3 رکعت. ومحال ان یکون ذلک عنده كذلك وقد علم من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافہ، اور یہ ناممکن ہے کہ خود ان کے نزدیک وطر کی یہ تعداد یعنی 3 رکعت ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فعل انہیں معلوم ہے وہ اس کے خلاف ہو. تو ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور کے بارے میں ان کے پاس یہ علم ہو کہ حضور جو ہے 1 رکعت وطر پڑھتے تھے اور خود یہ 3 رکعت وطر پڑھیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا جیسا کہ ان کا اپنا عمل تھا کہ وہ 3 وطر پڑھتے تھے، تو ان کے عمل سے ہی ان کی حدیث کا معنی متعین ہو جاتا ہے. ولیکن ما علمہ من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معناہ ما صرفنا الیہ، لیکن جو حضور کا کام انہیں معلوم تھا وطر کے معاملے میں، اس کا وہی معنی ہے جس کی طرف ہم نے توجہ دلائی. واللہ اعلم، اور اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ زیادہ جاننے والا ہے. اب اسی سلسلے میں حضرت ام الدرداء کی ایک روایت ہے، اس کو بھی یہاں امام طحاوی ذکر فرماتے ہیں. یہ دراصل ایک ضمنی اشکال بھی ہے، تو اس کو بھی ہم جو ہے جواب پیش کریں گے. وقد روی فی ذلک عن ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سلسلے میں حضرت ام الدرداء کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مروی ہے. ما قد حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا نعیم بن حماد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عمرو بن مرہ عن یحیی بن الجزار عن ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت ام الدرداء فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث عشرۃ رکعۃ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعتوں کے ساتھ وطر 13 رکعتوں کے ساتھ نماز کو وطر بناتے تھے. فلما کبیرہ وضعف اوتر بسبع، جب عمر دراز ہو گئی اور جسم میں بظاہر کمزوری آ گئی تو 7 رکعتوں کے ذریعے نماز کو طاق بنایا. فالکلام فی ھذا مثل الکلام فی حدیث ابی امامہ، اور اس میں وہی گفتگو کی جائے گی جو ابو امامہ کی حدیث میں کی گئی ہے. یعنی جو معنی ابو امامہ کی حدیث کا تھا وہ کیا معنی تھا کہ انہوں نے دراصل پوری نماز کو وطر سے تعبیر کر دیا. یہی جواب اس حدیث کا ہوگا. اب اشکال دیکھیے. وقد رویہ فی ذلک عن ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث دراصل ایک اشکال ہے، اور اس کے ذریعے جو اعتراض وارد ہوتا ہے، پہلے میں اعتراض بیان کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس پر کلام کریں گے. پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں، اور اسی سلسلے میں ام سلمہ کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث مروی ہے. دیکھیے، ما حدثنا فہد قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا جریر بن عبد الحمید عن منصور عن الحکم عن مقسم عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بخمس و بسبع، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 5 اور 7 رکعتوں کے ساتھ وطر پڑھتے تھے، یعنی 5 اور 7 رکعت کے ساتھ نماز کو گویا وطر بناتے تھے. لا یفصل بینہن بسلام ولا کلام، اور ان کے درمیان نہ تو سلام کے ذریعے فصل کرتے تھے اور نہ بیچ میں کوئی گفتگو کرتے تھے. یہ حدیث حضرت ام سلمہ کی ہوئی. اب اس پر اعتراض کیا ہے؟ ام سلمہ کیا فرماتی ہیں کہ حضور 5 اور 7 رکعتوں کے درمیان وطر پڑھتے تھے اور ان کے درمیان کہیں بھی فصل نہیں کرتے تھے، یعنی سلام نہیں کرتے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وطر کی نماز بغیر سلام کے 5 یا 7 رکعتیں ہیں، یہ ظاہر ہوتا ہے. تو اس کا جواب امام طحاوی نے یہ دیا کہ فقد یجوز ان یکون ھذا قبل ان یحکم الوطر فکان من شاء اوتر بخمس ومن شاء اوتر بسبع وکان انما یراد منہم ان یصلوا وطرا لا عدد له معلوم. اس کا جواب امام طحاوی نے یہ دیا کہ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وطر کی نماز 5 یا 7 رکعت ہے اور بیچ میں سلام نہیں ہے.
تو پتہ یہ چلا کہ وطر کی نماز 5 رکعت بھی ہو سکتی ہے، 7 رکعت بھی ہو سکتی ہے۔ اور آپ جب کہتے ہیں کہ وطر کی نماز 3 رکعت ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اس حدیث میں 5 یا 7 رکعت پر جو وطر کا لفظ بولا گیا ہے، یہ دراصل اس دور کی بات ہے جس میں وطر کا مستقل حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور وطر کی جو رکعتوں کی تعداد ہے وہ بھی متعین نہیں ہوئی تھی، اور اس زمانے میں مسلمانوں کو اختیار تھا کہ جتنی رکعتوں کے ساتھ چاہیں وطر پڑھیں۔ اور بعد میں جب وطر کا حکم مستقل ہو گیا اور محکم ہو گیا تو یہ پہلا حکم اختیاری جو حکم تھا منسوخ ہو گیا، اس لیے حضرت ام سلمہ کی روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اب رہی یہ بات کہ پہلے وطر کی تعداد میں، وطر کی رکعتوں کی تعداد میں اختیار تھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی روایتیں بعد میں آئیں گی۔ اب یہ صرف جواب اجمالی یہی ہے کہ یہ حکم وطر کا مستقل حکم ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ یہ اختیاری جو حکم تھا یہ ابتداً تھا، جب وطر کا حکم مستقل طور پر نازل ہو گیا، اس کی رکعتوں کی تعداد متعین کر دی گئی، اس کے بعد یہ اختیار ختم ہو گیا۔ لہذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ حدیث منسوخ ہے۔ دیکھیے فرماتے ہیں فقط یجوز ان یکون ھذا قبل ان یحکم الوطر، ممکن ہے کہ یہ صورتحال وطر کا حکم مستقل ہونے سے پہلے ہو۔ فکان من شاء اوتر بخمس ومن شاء اوتر بسبع، تو یہ عام اجازت تھی کہ جو چاہے 5 رکعتوں کے ساتھ وطر کرے اور جو چاہے 7 رکعتوں کے ساتھ وطر کرے۔ وکان انما یراد منہم ان یصلوا وطرا، اور وہاں اس وقت مراد صرف یہ تھی مسلمانوں سے، مطالبہ اتنا تھا کہ وہ وطر پڑھیں بس، لا عدد له معلوم، اس کی کوئی متعین مقدار نہیں تھی، یعنی کوئی رکعتوں کی جو تعداد تھی وہ متعین نہیں تھی۔ یہ ہو گیا مختصر جواب۔ اب اسی چیز کی تائید کے لیے حضرت ابو ایوب کی حدیث یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ کس چیز کی تائید کے لیے؟ کہ ابتداً وطر کی رکعتوں میں اختیار تھا۔ وقد روی عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ما يدل على ان ذلك كان كذلك، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی حدیث مروی ہے جو اس بات کو بتاتی ہے کہ ابتدائے اسلام میں ایسا ہی حکم تھا، یعنی شروع میں وطر کی رکعتوں کی تعداد متعین نہیں تھی۔ اس چیز پر دلالت کر رہی ہے ابو ایوب انصاری کی بھی حدیث، وہ حدیث دیکھ لیجیے۔ جیسے حدثنا ابو غسان قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا سفیان بن حسین عن الزہری عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتر بخمس فإن لم تستطع فبثلاث فإن لم تستطع فواحدة فإن لم تستطع فأوم ایماء، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 رکعتوں کے ساتھ وطر بناؤ۔ فإن لم تستطع فبثلاث، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو 3 کے ساتھ وطر بناؤ۔ فإن لم تستطع فبواحدة، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 1 رکعت کے ساتھ وطر بناؤ۔ فإن لم تستطع، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، فأوم ایماء، تو اشارے سے پڑھو۔ یہ ابو ایوب انصاری کی ایک حدیث ہو گئی۔ اسی کی دوسری سند ہے غالباً، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، متن کے ساتھ ہے یہ دوسری حدیث ابو ایوب انصاری کی۔ حدثنا احمد بن داود قال حدثنا سہل بن بکار قال حدثنا وہیب بن خالد قال حدثنا معمر عن الزہری عن عطاء بن یزید عن ابی ایوب عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الوطر حق، وطر حق ہے یعنی ثابت ہے۔ فمن اوتر بخمس فحسن، تو جس نے 5 رکعتوں کے ساتھ وطر پڑھے اس نے بھی اچھا کیا۔ ومن اوتر بثلاث فقد احسن، اور جس نے 3 رکعتوں کے ساتھ وطر پڑھے اس نے بھی اچھا کیا۔ ومن اوتر بواحدۃ فحسن، اور جس نے 1 رکعت کے ساتھ وطر پڑھا تو اس نے بھی اچھا کیا۔ ومن لم یستطع فلیؤم ایماء، اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے، 1 رکعت کے ساتھ بھی وطر نہ پڑھ سکے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اشارے سے پڑھے۔ 2 روایتیں ہوگی۔ تیسری روایت حدثنا فہد، یہ تینوں ابو ایوب انصاری کی حدیثیں ہیں۔ حدثنا فہد قال حدثنا یحیی بن عبد اللہ بن الضحاک قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنا الزہری عن عطاء بن یزید عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوطر حق، وطر حق ہے۔ فمن شاء اوتر بخمس
جو چاہے 5 کے ساتھ وطر کرے، ومن شاء اوتر بثلاث، جو چاہے 3 کے ساتھ وطر کرے، ومن شاء اوتر بواحدۃ، اور جو چاہے 1 کے ساتھ وطر کرے۔ یہ 3 روایتیں ہو گئیں۔ چوتھی روایت، حدثنا یونس قال حدثنا سفیان عن الزہری عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی، انہوں نے فرمایا الوتر حق۔ اب یہاں پر حضور کی طرف اس حدیث کو منسوب نہیں کیا گیا ہے، صرف قالہ کی نسبت ابو ایوب انصاری کی طرف کی گئی، واللہ اعلم۔ الوتر حق، وطر حق ہے، او واجب، تو آپ نے حق کہا یا واجب کہا۔ فمن شاء اوتر بسبع، تو جو چاہے 7 کے ساتھ وطر کرے، ومن شاء اوتر بخمس، جو چاہے 5 کے ساتھ وطر کرے، ومن شاء اوتر بثلاث، اور جو چاہے 3 رکعتوں کے ساتھ وطر کرے، ومن شاء اوتر بواحدۃ، اور جو چاہے 1 رکعت کے ساتھ وطر کرے، ومن غلب الی ان یؤمی فیؤمی، اور جو مغلوب ہو جائے، جو مغلوب ہو جائے تو اس کے لیے، یعنی جس کو 1 رکعت کی بھی طاقت نہ رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اشارے سے پڑھے۔ اب یہ 4 روایتیں امام طحاوی نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں بیان فرما دی۔ ان تمام روایتوں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعتوں کے ساتھ وطر پڑھنے کا حکم دیا، پھر فرمایا یہ نہ ہو سکے تو 3 رکعت کے ساتھ پڑھو، یہ بھی نہ ہو سکے تو 1 رکعت کے ساتھ پڑھو، اور یہ بھی فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے، چاہے تو تم 5 کے ساتھ پڑھو یا 3 کے ساتھ پڑھو یا 1 کے ساتھ پڑھو، جس طرح چاہو پڑھ سکتے ہو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 3 رکعت کے مجموعوں کو وطر ثابت کرنا، 3 رکعت کا جو ہم نے قول کیا ہے، تو یہ قول دراصل وطر کا حکم محکم ہونے کے بعد ہے، اور حضور نے ان حدیثوں میں جو ابو ایوب انصاری کی ہم نے حدیثیں پڑھی، ان حدیثوں سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ حضور کا اختیار دینا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس زمانے میں وطر کے لیے کوئی عدد مقرر نہیں تھا، مسلمانوں سے صرف اتنا مطالبہ تھا کہ وہ وطر پڑھے، لیکن تعداد مقرر نہیں تھی۔ تو ابو ایوب انصاری کی یہ 4 روایتیں اسی بات کو ثابت کرتی ہیں۔ لہذا اوپر جو حدیث گزری حضرت ام سلمہ والی، اس حدیث کا جو معنی ہے کہ اس میں 5 یا 7 رکعتوں کے ساتھ وطر پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور اس سے جو اعتراض پڑا، اس اعتراض کا جواب ابو ایوب انصاری کی حدیث سے دیا جاتا ہے۔ اب پھر سے اسی مضمون کو دیکھ لیجیے۔ ام سلمہ کی روایت سے یہ اعتراض پڑا کہ 5 رکعت یا 7 رکعت بھی وطر پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ آپ کہتے ہیں 3 رکعت پڑھنا ہے، تو اس کا جواب کیا دیا تھا؟ اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یہ جو اختیاری حکم تھا 5 کا یا 7 کا، یہ وطر کا حکم مستقل ہونے سے پہلے کا تھا، اور جب وطر کا حکم مستقل ہو گیا تو یہ اختیاری حکم منسوخ ہو گیا، اور اختیاری حکم کے منسوخ ہونے پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تمام روایتیں دلالت کرتی ہیں۔ امام طحاوی کا تبصرہ سنیے، فرماتے ہیں فأخبر فی هذا الحدیث، یعنی اس حدیث میں یہ بتایا حضرت ابو ایوب انصاری نے، انہم کانوا مخیرین فی ان یوتروا بما احبوا لا وقت فی ذلک ولا عدد، یعنی وطر پڑھنے میں مسلمانوں کو اختیار تھا، جو پسند ہو پڑھے، اس میں وقت اور گنتی کی پابندی نہیں تھی۔ بعد ان یکون ما یصلون وطرا، البتہ اتنی پابندی تھی کہ جو بھی وہ وطر پڑھ رہے ہیں وہ طاق ہوں، یعنی بے جوڑ ہوں۔ تو اس حدیث نے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کو صرف اتنا حکم تھا کہ وہ وطر کو طاق رکعتوں میں پڑھیں، لیکن اس کے لیے کتنی جو ہے تعداد ہونا چاہیے رکعتوں کی، یہ تعداد متعین نہیں تھی، یہ مسلمانوں کے اختیار پر تھا۔ دوسری بات، وقد اجمعت الامت بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد امت کا علی خلاف ذلک، اس حدیث کے خلاف پر اجماع ہو چکا ہے۔ یعنی اس حدیث میں ام سلمہ کی حدیث میں کیا آیا کہ حضور نے جو ہے 5 رکعتوں کے ساتھ 7 رکعتوں 7 وطر پڑھی۔ دوسرے یہ ابو ایوب انصاری کی جو حدیثیں گزری، اس میں جو ہے اختیاری حکم آیا کہ وطر 5 رکعت بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتا ہے، 1 بھی ہو سکتا ہے، اشارے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اس حدیث کے خلاف پر امت کا اجماع ہو گیا۔ وَأَوْتَرُوا وِتْرًا لَا يَجُوزُ لِكُلِّ مَنْ أَوْتَرَ عِنْدَهُ تَرْكُ شَيْءٍ مِّنْهُ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت کا
اس کے لیے یعنی کچھ بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے، اس بات پر اجماع ہو سکا۔ وَأَوْتَرُ وِتْرًا لَا يَجُوزُ لِكُلِّ مَنْ أَوْتَرَ عِنْدَهُ تَرْكُ شَيْءٍ مِّنْهُ فَدَلَّ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى نَسْخِ مَا قَدْ تَقَدَّمَهُ مِنْ قَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ امت کا اجماع، یہ آگے آ گیا، امت کا اجماع اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو چیز پیچھے حدیث میں گزری، اختیاری تعداد یعنی رکعتوں کی تعداد میں جو اختیار تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہوا، تو اس کے بارے میں یہ اشارہ فرما رہے ہیں۔ فَدَلَّ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى نَسْخِ مَا قَدْ تَقَدَّمَهُ مِنْ قَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ان کا اجماع گزشتہ کے منسوخ ہونے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَهُمْ عَلَى ضَلَالٍ، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو گمراہی پر متفق نہیں کرے گا۔ تو تمام علماء نے اس بات پر اجماع کر لیا کہ وتر کی جو برکتیں ہیں اس میں اب اختیار نہیں ہے۔ اس کو پھر سے اب یوں سن لیجیے، ابو ایوب انصاری کی روایت یہ منسوخ ہے جس میں اختیاری بات کہی گئی، اور زمانہ نبوت کے بعد اختیاری وتر کے عدم جواز پر تمام صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے، اور تمام صحابہ کا خلاف شریعت پر اجماع ہونا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے میرے صحابہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے۔ لہذا ابو ایوب انصاری کی روایت یا حضرت ام سلمہ کی روایت سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آگے چلیے سر، اب یہ حدیثیں ہیں عبد الرحمن بن ابزہ کی، مرفوع حدیثیں ہیں، اور یہ بھی دراصل فریق ثالث کی طرف سے ایک دلیل ہے 3 رکعت کے وتر ہونے پر۔ اس حدیث کو ہم پڑھ لیتے ہیں، دیکھیے۔ وقت روا عبد الرحمن بن ابزہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، اور عبد الرحمن بن ابزہ سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسی قسم کی حدیث مروی ہے، جیسے ما حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو مطرف بن ابی الوزیر قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبید عن ذر عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ انہ سلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الوتر۔ عبد الرحمن بن ابزہ سے مروی ہے کہ سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وتر ادا کیے۔ فقرأ فی الاولی بسبح اسم ربک الاعلی، تو حضور نے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی والی صورت کو پڑھا، وفی الثانیہ اور دوسری میں قل یا الکافرون، وفی الثالثہ اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ فلما فرغ، جب حضور نماز سے فارغ ہوئی تو آپ نے یہ دعا پڑھی، سبحان الملک القدوس ثلاثا، 3 مرتبہ، یمد صوتہ بالثالثہ، اور تیسری مرتبہ آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ اب یہ حدیث ہے عبد الرحمن بن ابزہ کی، اس میں 3 رکعتوں کی بالکل صراحت موجود ہے۔ اب اسی حدیث کی 2 سندیں امام طحاوی نے اور ذکر کی ہیں، دیکھیے۔ حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا ابن نعیم قال حدثنا سفیان عن زبید فذکر مثلہ باسنادہ، یہ 2 سندیں تھیں۔ تیسری حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبید فذکر مثلہ باسنادہ، یعنی محمد بن طلحہ نے زبید سے اپنی سند کے ساتھ اسی طریقے کی حدیث روایت کی، غیر انہ قال، لیکن زبید کی روایت میں وفی الثانیہ تھی، دوسری والی رکعت میں قل للذین کفروا یہ پڑھنے کی بات آئی، اور یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں اللہ الواحد الصمد، اللہ الواحد الصمد، یعنی یہ دراصل سورہ اخلاص کی طرف اشارہ ہے، اور قل للذین کفروا سے سورہ کافرون کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ الفاظ زبید کی سند میں آئے ہیں، فہذا یدل، اب یہ 3 سندوں کے ساتھ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد امام طحاوی کہتے ہیں فہذا یدل علی انہ کان یوتر بثلاث، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر ادا فرماتے تھے۔ یہ بات ادا ہو۔ اب حضرت ابو ہریرہ کی حدیث دیکھیے، وقد روی عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، حضرت ابو ہریرہ سے بھی اس سلسلے میں حدیث مروی ہے، جیسے ما قد حدثنا احمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمی عبد اللہ بن وهب قال حدثنا سلیمان بن بلال عن صالح بن کیسان عن عبد اللہ بن الفضل عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن والاعرج عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا توتروا بثلاث،
وَأَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ۔ یہ دراصل ایک اشکال ہے، اس اشکال کو یعنی ایک اعتراض ہے، اس اعتراض کو امام طحاوی نے 2 سندوں کے ساتھ یہاں ذکر کیا ہے اور اس کے بعد اس کا جواب دیا ہے۔ پہلے ہم اشکال کی صورت پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا توتروا بثلاث، 3 رکعت وتر مت پڑھو، 3 رکعت کو وتر مت بناؤ بلکہ 5 یا 7 کو وتر بناؤ، ولا تشبہوا بصلاۃ المغربی، اور وتر کو مغرب کی نماز کے مشابہ مت کرو۔ یہ ایک روایت ہو گئی۔ دوسری روایت حدثنا فہد، دیکھیے قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة حدثه عن عراق بن مالك عن ابي هريرة، حضرت ابو ہریرہ سے عراق بن مالک روایت کرتے ہیں، ولم يرفعه، لیکن عراق بن مالک نے اس حدیث کو مرفوعاً روایت نہیں کیا بلکہ حضرت ابو ہریرہ پر موقوف کر دیا۔ قال، تو اس سند کے ساتھ جو حدیث آئی اس کے الفاظ یہ ہیں، لا توتروا بثلاث رکعات تشبہوا بالمغرب، یعنی 3 رکعتوں کے ساتھ پڑھ کر، یعنی 3 رکعتوں کے ساتھ وتر پڑھ کر مغرب کی نماز سے مشابہت اختیار مت کرو، ولیکن اوتروا بخمس، لیکن 5 رکعت کے ساتھ پڑھو، او بسبع یا 7 رکعت کے ساتھ پڑھو، او بتسع یا 9 رکعت کے ساتھ پڑھو، او ب11 یا 11 رکعت کے ساتھ پڑھو۔ تو ان 2 سندوں کے ساتھ ابو ہریرہ کی جو حدیث آئی اس میں صاف، پہلی حدیث تو مرفوع روایت کی گئی ہے تو صاف فرمایا لا توتروا بثلاث، اور آخر کا جملہ ہے ولا تشبہوا بصلاۃ المغربی، اور دوسری سند کے ساتھ جو حدیث آئی اس کے بھی یہی الفاظ ہیں تقریباً، لا توتروا بثلاث رکعات تشبہوا بالمغرب۔ تو یہ حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ 3 رکعت وتر پڑھنے سے حضور نے منع فرمایا، پھر آپ کہتے ہیں 3 رکعت پڑھا جائے گا۔ تو اس کا جواب سن لیجیے، جواب یہ ہے، امام طحاوی یہاں سے جواب دیتے ہیں، فقد يحتمل ان يكون كره افراد الوتر حتى يكون معه شفع على ما قد روينا قبل هذا عن ابن عباس وعائشة رضی اللہ تعالی عنہما۔ ابو ہریرہ کی روایت کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے لیے 3 ہی رکعت مقرر فرمائی تھی، لیکن ساتھ ساتھ وتر سے پہلے کچھ نوافل کا بھی حکم فرمایا تھا، اور وتر سے پہلے نوافل پڑھے، یعنی وتر سے پہلے نوافل پڑھے بغیر تنہا وتر پڑھنے کو حضور پسند نہیں فرماتے تھے۔ اسی لیے اس روایت میں حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس کی جو روایت پیچھے گزری ہے اس کے موافق مطلب کو لیا جائے گا۔ ایک صورت تو یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اس زمانے کی روایت ہو کہ جس زمانے میں وتر کی تعداد، وتر کی رکعتوں کی تعداد میں اختیار تھا کہ جو جتنی چاہے پڑھے، جیسا کہ ابو ایوب انصاری کی روایت میں گزر چکا ہے۔ یہ 2 طریقے سے جواب دیا، لیکن پہلا جواب جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر یہ اس زمانے کی روایت ہوتی تو پھر لا توتروا بثلاث، تو 3 کے عدد پر ممانعت وارد نہیں ہوتی، کیونکہ ابو ایوب انصاری کی جو حدیثیں پیچھے گزری جس میں وتر کا حکم مستقل ہونے سے پہلے کی، تو اس میں جو ہے یہ بھی تھا کہ 3 کے ساتھ وتر کرو، 5 کے ساتھ کرو، 7 کے ساتھ کرو، اور کسی ایک عدد پر ممانعت وارد نہیں ہوتی، لہذا پہلا جواب یہ زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے۔ اب اس کی امام طحاوی نے جو اس پر تبصرہ کیا ہے اس تبصرے پر توجہ کر لیجیے۔ دیکھیے فقد يحتمل ان يكون كره افراد الوتر، ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کو تنہا پڑھنا ناپسند کیا، یہاں تک کہ حتی یکون معه شفع علی، یہاں تک کہ وتر سے پہلے کچھ نفل نماز ہونا چاہیے، علی ما قد روینا قبل هذا عن ابن عباس وعائشة رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے کہ ہم نے یہ گفتگو ابن عباس اور حضرت عائشہ کی روایتیں بیان کرنے کے وقت کی ہے۔ فیکون ذلك تطوعا قبل الوتر، تو پھر ایسی صورت میں وتر سے پہلے نوافل ہونا چاہیے۔ وفی ذلك نفی الواحدۃ ان تکون وترا، اچھا یہ بات تو ہو گئی، اور اس حدیث میں اس بات کی بھی نفی ہو گئی کہ جو حضرات وتر کی نماز 1 رکعت مانتے ہیں تو ان کی بھی نفی ہو گئی اس میں۔ وفی ذلك نفی الواحدۃ ان تکون وترا، اور اس میں وتر کی 1 رکعت ہونے کی بھی نفی ہو گئی۔ یہ تو ایک احتمال ہو گیا کہ حضور نے تنہا وتر پڑھنے کو ناپسند کیا، بلکہ حضور کا منشا یہ تھا کہ وتر سے پہلے کچھ نوافل پڑھ لیے جائیں۔ وَيَحْتَمِلُ، اور دوسرا احتمال اس میں یہ ہے ان یکون علی معنی ما ذکرنا من حدیث ابی ایوب فی التخیر،
یہ اس کا وہی معنی ہو جو ابو ایوب انصاری کی حدیث میں ہم نے اختیار کا معنی بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو اختیار تھا، وطر کی تعداد متعین نہیں تھی، الا انہ لیس فیہ اباحۃ الوطر بالواحدہ، لیکن اس حدیث میں، ابو ہریرہ کی اس حدیث میں ایک رکعت وطر پڑھنے کی کوئی اجازت نظر نہیں آتی۔ تو جو حضرات ایک رکعت وطر پڑھتے ہیں تو اس حدیث سے تو ان کا مذہب بھی ثابت نہیں ہوتا، ان کی بات بھی ثابت نہیں ہوتی۔ اب امام طحاوی ان تمام روایتوں کو جمع کرنے کے بعد ایک فیصلہ کن بات کہتے ہیں، فقط ثبت بهذه الاثار التي رويناها عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان الوتر اکثر من رکعات۔ ان تمام حدیثوں سے جو ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیے ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ وطر کی نماز ایک رکعت سے زیادہ ہے۔ ولم يروى في الركعات شيء، اور ایک رکعت وطر کے بارے میں کوئی حدیث مرفوع وارد نہیں ہے، الا وتأويله يحتمل ما قد شرحناه وبیناہ فی موضع من هذا الباب، اگر کوئی ایک رکعت والی روایت ہو تو اس کی وہی تعویل ہوگی کہ جس احتمال کو ہم نے پیچھے ذکر کر دیا، یعنی ہم نے جتنی روایتیں یہاں ذکر کی ہیں ان سے یہ ثابت ہوا کہ وطر ایک رکعت سے زائد ہے، اور ایک رکعت کے بارے میں حضور سے کچھ مروی نہیں ہے، الا وتأویلہ یحتمل ما قد شرحناہ وبیناہ فی موضعہ من هذا الباب، البتہ تعویل میں اس بات کا احتمال ہے جو ہم نے اس باب میں اپنے مقام پر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اب یہ حدیثوں کے حوالے سے جو گفتگو تھی وہ یہاں مکمل ہو گئی۔ اب امام طحاوی یہاں سے اپنے قیاس کا آغاز کرتے ہیں اور نظر پیش فرماتے ہیں، اور نظر کے بعد جو ہے کچھ اور روایتیں ہیں تائیدی طور پر، وہ روایتیں پیش کی جائیں گی۔ آج الحمدللہ جو احادیث کا جو ایک بڑا سلسلہ، ایک طویل سلسلہ جو امام طحاوی نے شروع کیا تھا اس باب میں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ وطر کی نماز جو ہے وہ 3 رکعت ہے، وہ حدیثوں کا سلسلہ یہاں مکمل ہوا۔ اب یہاں سے ثم اردنا ان نلتمس ذلك من طریق النظری، امام طحاوی یہاں سے قیاس کے ذریعے ثابت کریں گے کہ عقل و نظر کا بھی یہی تقاضا ہے کہ وطر کی رکعتوں کی تعداد 3 ہی ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد تائیدی طور پر کچھ صحابہ اکرام کی روایتیں، ان کا عمل اور ان کے فتاوی ذکر کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ اس کے بعد جو نشست ہوگی وہ اس باب کی آخری نشست ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور اس نشست کے بعد یہ باب جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔